السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ختیجہ's موم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی دے، آمین۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دعا: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، معاف فرما اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا شانِ نزول۔ اللہ تعالیٰ کے 5 نام ترجمے کے ساتھ حدیث مبارکہ۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا شانِ نزول آپ نے صرف دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو ان صورتوں کا پتہ چلے کہ یہ کیوں نازل ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں یہودی بہت زیادہ آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے تو یہودی علماء نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، مگر حسد کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ یہودیوں سے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اسلام کا بول بالا بھی بہت ہو رہا ہے۔ پھر یہودیوں نے حسد کی وجہ سے ایک یہودیوں کے سردار لبید بن عاصم نے کنگھے اور بال مبارک پر جادو کیا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ پر جادو کیا ہے۔ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ پاؤں کی طرف۔ ایک فرشتے نے سوال کیا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یہودیوں کے سردار لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا، کس چیز پر کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کنگھی پر کیا ہے، کھجور کے غلاف میں کیا ہے، ظرفان کنویں کے نیچے ایک پتھر کے نیچے وہ موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کنویں کے نیچے سے وہ کھجور کا غلاف نکال لیا۔ اس وقت 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ 11 آیات پر مشتمل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر 11 ہی گرہیں لگائی گئی، ہر گرے پر ایک سوئی لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور 11 گرہیں کھول دیں۔ اس طرح بال کی ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تب ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام کرتا تھا۔ یہودی علماء نے اس کو پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بال حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے، آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر سوتے تھے۔ ان صورتوں کو ہمیں بھی اپنے معمول میں لانا چاہیے اور رات کو ڈیلی ہمیں بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے 7 بڑے گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی آدمی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بڑے گناہوں سے دور رکھے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، ہم ان سے بچنے کی راہ پا نہیں سکتے۔
اللہ تعالی ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، آمین۔ الخالق پیدا کرنے والا، الباری جان ڈالنے والا، المصور صورت دینے والا، الغفار درگزر کرنے والا، القہار سب کو قابو میں رکھنے والا۔ مجھے امید ہے اس کورس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔